محرم باغ آتے ہوئے سڑک پر پانی کے چھینٹے پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے داغ بھی پانی کے لگے ہیں، دم تو نہیں پڑتا لیکن کپڑے تو دھو کے نماز پڑھو، دم تو نہیں پڑتا، چھینٹے راستے میں پڑ جائے تمہارا کیا قصور ہے کہ دم پڑ جائے؟ نہ بکرا دے نہ روزے رکھے۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔ امام ابو یوسف جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے عظیم شاگرد تھے، امام ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی، یہ دونوں جو انہی کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ امام شافعی جیسا امام جو ہے وہ محمد بن حسن شیبانی کا شاگرد ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے فقہی اجتہاد کے مطابق فتویٰ دیتے تھے کہ اگر آدمی کسی گلی سے گزر جائے اور اس گلی میں گندیاں نالیاں بھی بہہ رہی ہیں، اس کے چھینٹے تو نہیں پڑے لیکن اس سے گندا غبار تو اٹھتا ہے نا، وہ شاید ہوا اس کے کپڑوں کو لگی ہے، وہ بھی پلید ہو جاتے ہیں، جا کے کپڑے بدلیں۔ جب فرماتے ہیں لما ابتلیت ببغداد، جب میں بغداد میں آیا اور بغداد میں چیف جسٹس بنا تو بغداد کی گلیوں میں تو مجھے روزانہ گزرنا پڑتا تھا، میں نے وہ فتویٰ چھوڑ دیا، میں نے کہا اس سے کپڑے شپڑے پلید نہیں ہوتے کہ ہر وقت تو گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیہات میں تو آدمی کبھی گلی سے گزرتا ہے، شہر میں تو گلیوں کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں نا۔ تو اس لیے پہلے تو اتنی احتیاط ہوتی تھی، اگر کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے ہیں دھو ڈالو بس۔ کہتے ہیں جی بلوچستان میں ہزاروں بلوچ قتل ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو مظلوم تھے، اور اگر انہوں نے بغاوت کی ہوئی ہے تو پھر وہ تو مظلوم نہیں تھے۔ یہ تو وہاں کے حالات ہی بتا سکتے ہیں، دور بیٹھ کے تو بات نہیں ہو سکتی۔ اگر انہوں نے ملکی نظام کے خلاف بغاوت کی ہے پھر تو مجرم ہے، چونکہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ اسمعوا واطیعوا لو کان راسہ کأنہ ذبیبۃ۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی غلام، کوئی چھوٹے سر والا بھی تمہارے اوپر حاکم بن جائے اس کی اطاعت کرو، بغاوت نہ کرو۔ یہی تو آج تک جھگڑا چلا جا رہا ہے کہ کیا حضرت حسین نے ملک لینے کے لیے گئے تھے یا اس کے ساتھ جہاد کے لیے گئے تھے؟ اگر جہاد کے لیے جاتے تو بچے تو ساتھ نہ لے جاتے، اور یزید کی بیعت تو ہو گئی تھی، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا۔ اس لیے بہرحال آپ تو کہتے ہیں حضرت حسین حق پہ تھے، اس لیے کہ انہوں نے جب کربلا پہنچنے سے پہلے خطبہ پڑھا تھا نا، اس میں بس اب وہ مظلوم ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا ابن زیاد سے کہ مجھے واپس مدینے جانے دو یا کسی کافر ملک میں گھسنے دو یا مجھے یزید کے بعد لے چلو، میں خود بات کروں گا۔ اور بدبخت نے تینوں باتیں نہیں مانی، تو اب حضرت حسین مظلوم ہو گئے۔ بینک سے، اسلامی بینک سے لیز پہ گاڑی لینا جائز؟ بھائی اگر اسلامی بینک ہے تو جائز ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بینک کا پیسہ سود ہوتا ہے، بینک کا پیسہ مرابحہ بھی ہوتا ہے، مشارکہ بھی ہوتا ہے، مضاربہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہا ہے آپ کو کہ بینک کا ہر پیسہ سود ہوتا ہے؟ اسلامی بینک اور غیر اسلامی بینک میں فرق ہے، سمجھو۔ اگر ہم نے یہودی بینک کو درخواست دی کہ جی مجھے 50 لاکھ کی گاڑی لینی ہے، قرضہ دیں، وہ قرضہ منظور کر دیں گے، گارنٹی لے لیں گے، اور پھر سود بھی اس پہ طے کر لیں گے کہ بھی اس پر ہم آپ سے 11% سود لیں گے، وہ ہمیں پیسے دے دیں گے، ہم جا کے گاڑی خریدیں گے۔ یہی یہودی قانون نے تو تباہی ڈالی ہے نا، کہ ہمارے لوگ قرضہ منظور کرا لیتے ہیں، ٹریکٹر کا، کسی چیز کا، پھر وہ نقد میں بیچ دیا، پیسے دوسرے کام لگ گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ سود میں پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ چیز تو لی نہیں نا، تو پیسہ کہاں سے واپس آئے گا؟ اسلامی بینک یوں نہیں کرتا۔ اسلامی بینک آپ سے یہ کہے گا کہ آپ نے کون سی گاڑی خریدنی ہے، آپ اس کو بتائیں گے کہ جناب میں نے
رولز رائز لینی ہے یا مرسڈیز لینی ہے یا اوڈی لینی ہے اور فلاں کمپنی میں ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، تو وہ بینک اس سے گاڑی خود خرید لے گا۔ اب وہ گاڑی بینک کی ملکیت ہو جائے گی، وہ مالک ہو، وہ کہے گا آؤ جی اب ہم آپ کو بیچتے ہیں۔ اس نے خریدی ہے 50 لاکھ میں، آپ کو بیچ دی 55 لاکھ میں، تو یہ تو سود نہیں ہے، وہ تو چیز بیچ رہا ہے نا آپ کو، پیسے تو نہیں دے رہا کہ وقت کے بدلے میں وہ سود لے رہا ہے۔ ایسے ہے جیسے آپ کھاد کی بوری نقد پہ 400 کی، ادھار پہ 600 کی بیچ دیتے ہیں، یہ سود تو نہیں ہے۔ ایسے نا سمجھا کرے، اسلامی بینکوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی اپنے مال یا زمین مسجد مدرسے کے تو تیسرا حصہ دے، زیادہ سے زیادہ، ورنہ اس سے بھی کم، چونکہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد سے ناراض ہو تو سارے پیسے مدرسے کو دے دے، قیامت میں پکڑا جائے۔ اولاد نافرمان ہے، وہ خدا کو خود جواب دیں گے، تم ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ بیٹوں کو حصہ دے گا، بیٹی کا حصہ مسجد میں نہیں، بیٹی کا حصہ مسجد میں نہیں، بیٹی کو دے۔ یہ بہانہ بنا رہا ہے، بیٹی سے کھانے کے لیے مسجد کو دے رہا ہوں ہمارے حصہ، تم جی مسجد کو نہ دو، اس کو دو، اس کی مرضی مسجد کو دے نہ دے۔ اگر زمین سالانہ ٹھیکے پر دی جائے تو آپ تو پیسے دیں گے، جس کے پاس آمدنی آئے گی جنس کی وہ عشر دے گا۔ میں نے آپ کے مدرسے کی زیارت کی ہے، ماشاءاللہ آپ کے مدرسے میں بڑا اچھا کام چل رہا ہے، اور آپ کے مولانا بشیر صاحب بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دے۔ اور آپ بھی دعا کریں کہ ہمارے والدین کے وقت سے ایک یادگار ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلی آ رہی ہے اور آباد ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی اس میں 250 300 250 مسافر طلباء ہوتے ہیں، جن کا کھانا پینا رہائش سب کچھ جو ہے وہ مدرسے کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا وہ قصبہ ہے ٹھل حمزہ جو ہے قصبہ ہے تحصیل لیاقت پور میں، لیکن پورے ضلع رحیم یار خان یا بہاولپور ڈویژن میں کوئی بڑی سی بڑی مسجد نہیں ہے کہ جہاں 350 آدمی رمضان میں اعتکاف کرتا ہوں، لیکن ہماری مسجد میں 350 ہوتا ہے۔ ہم نے سختی کر کے خود روکا ہے، دفعہ 250 ہوتے ہیں، وہ جگہ ہی نہیں ہے کہاں لیٹیں۔ اعتکاف والے نے تو مسجد میں رہنا ہے نا، کہاں جائے بیچارہ۔ حالانکہ مسجد کے اللہ کا شکر ہے اوپر بھی مندر ہے، لیکن پھر بھی جگہ پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ میری بہن نے سسرال میں ان کی باتیں سن کے خودکشی کر لی تھی، بہرحال اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے۔ سسرال نے بھی زیادتی کی، لیکن اس کا بھی تو گناہ ہے، انہوں نے تو گالی گلوچ والا کام کیا، اس نے خود اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کافر تو نہیں ہے، اللہ مغفرت کرے۔ میں نے کسی کو 50,000 قرض دیا 6 مہینے کی ادھار پر، اس سے اس کی زمین لی، اس سے فصل اگائی، 6 مہینے کے بعد میں پیسے واپس کر، 6 مہینے میں جو فصل اگائی آپ نے وہ تو مالک کی ہے، تمہاری تھوڑی ہے۔ تم نے قرضہ بھی لیا، زمین سے فصل بھی اٹھا لی، ماشاءاللہ سود اور کیا ہوتا ہے۔ اس زمین سے جو آمدنی آئی ہے وہ کاٹ کے باقی تو اس کو ادا کرا۔ اگر آدمی نے عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت پڑھ لی، شروع کرنے سے پہلے مقام ابراہیم سے نہیں، حجر اسود کے سامنے استلام کر کے صفا کی طرف چلا جائے۔ میرا جوتا گم ہو گیا، باہر جو جوتیاں پڑی تھی میں نے اٹھا لی، ایسا نہ کیا کرے، اپنی جوتا باندھ کے ساتھ رکھو۔ اگر دوبارہ عمرہ کرے چاہے 100 دفعہ کرے، ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ضروری ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نوافل نہیں ہیں۔ یہ تو نفل تو تم لوگوں نے بنا رکھا ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ میرے بیٹے بے روزگار ہیں، ان کو کہو استغفار زیادہ پڑھیں۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، نماز ہوٹل میں پڑھتا ہے، مجبور ہے، معذور ہے، بیمار ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔
حجر اسود میں اگر موقع ملے تو ہر چکر میں بوسہ دیں، ورنہ جب بھی موقع ملے ورنہ اشارہ کریں۔ 2 دن کے بعد طائف جانا ہے، واپسی پہ عمرہ کرنا ہے، بالکل عمرہ کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، اپنے لیے عمرہ کرو یا والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ، ایک عمرہ 2 کے لیے نہیں ہوتا۔ میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا قبر پہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ اہل بدعت ہے تو ان کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ شکار ہر حال میں جائز ہے، احرام کی حالت میں ناجائز ہے، حدود حرم مکہ میں بھی ناجائز ہے۔ اور بھی کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھیں بدعت ہے، اگر سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے۔ یہ 1400 سال کے بعد سب مسئلے کا پتہ لگا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، حسنین، بلال کو پتہ نہیں لگا۔ میری والدہ اور بیوی لا علمی کی وجہ عمرہ کر کے بال نہیں کاٹے، احرام کھول دیا، 2 دن کے بعد دوبارہ عمرہ کیا تو بال کاٹے، بال دم پڑ گئے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ 2 دفعہ ایک پارہ آ گیا ہے، کینچی سے کاٹ کے الگ رکھ دیں تاکہ کوئی آدمی پڑھتا نہیں، فائدہ اٹھائے۔ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح کے بعد صرف ولیمہ ہو، لیکن گھر والے فنکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ گھر والوں پہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا۔ تم ان کو بتا دو کہ بھی فنکشن سب گناہ ہے۔ شاید دولہے کے لیے ضروری ہے کہ ولیمہ کریں، ولیمے میں آپ اچھے سے اچھے کھانے کھلائیں لوگوں کو۔ اگر یعنی جب آدمی کا رشتہ ہو رہا تھا، 2 آدمیوں کے سامنے لڑکے نے نکاح قبول کیا، لکھا نہیں کیا، کوئی بات نہیں، لکھنا ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کون سے رجسٹر تھے؟ میرے بھتیجا ہے، نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی، گھر کی لڑائی کی وجہ سے طلاق دے دی، طلاق 1 تھی تو اب دوبارہ شادی کر سکتا ہے، اگر 3 تھی تو نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی گندے خیالات آتے ہیں، آنے دو، آخری صورتیں پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ عمرے کے دوران پردہ کر کے طواف کرے، چھوٹا بچہ آگے کپڑا لٹکا لے، چہرے کو لگ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مسجد میں اگر دین کے کام کے لیے ویڈیو بنائی جائے، ورنہ فیشن کے لیے یا سیلفی کے لیے نہیں۔ صفا مروہ کے ہوٹل میں جا کے آدھا حلق کر کے بیوی کو بوسہ دے دیا، کوئی حال نہیں، آدھا حلق تو ہو گیا تھا نا۔ احرام کھول کر شلوار پہنا پھر سر منڈوایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غلطی کی آپ نے، 2-4 ریال خیرات کرو۔ ہمارے ساتھ جن 70 سال کی بوڑھی کو گھر میں ڈال دیا ہے، کوئی بات نہیں، 70 سال کی بوڑھی اگر آ جائے ساتھ تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کو دم کا بکرا پڑ گیا ہے، اس گروپ کے 15 آدمی ہیں، اس کے گروپ والے نہیں کھا سکتے، مکے کے غریبوں کو تقسیم کریں۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، عورت زمین سے مل کے نماز پڑھے۔ ایک سے زیادہ طواف بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لیٹ لاہور ایئرپورٹ پر لیٹ آئے، احرام وقت نہ ملا، ادھر پہنچ کر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی، لیٹ آئے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتے، کیا لیٹ آئے، بہانے بنانے کا کیا علاج ہے؟ کہتے کہ جب کعبے میں داخل تو من داخلہ کان آمنہ کا من ہے، جہنم سے امن میں آ گیا۔ یہ تھوڑا کہ یہاں تم لوگوں کو گالیاں دو تمہیں تھپڑ نہ مارے، یہ کہاں کا من ہے؟ عرفات کے میدان سے احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے۔ عورت نے عمرے کے دوران پاؤں میں جراب پہنا ہوا تھا، کوئی حرج نہیں، عورت کے لیے جائز ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ مکے میں جتنے دن رہو بیوی کے پاس نہ جانا، تو مکے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ اوپر سے گرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ بس اللہ، یہ مولوی نہیں ہے بیچارے، جاہل ہے، بس داڑھی رکھ لی تو مولوی بن گیا۔ اللہ کے بندے جتنے لوگ مکے میں رہتے ہیں آخر ان کی بھی تو بیوی ہیں۔ بعض جو سبیل لگاتے ہیں، اگر غریب ہو تو کھا سکتے ہو، امیر ہو تو نہ کھاؤ۔ اگر احرام کھولنے کے وقت آدمی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے، جائز ہے۔
اگر کوئی غلط 2-4 ریال صدقہ کر دو، سونف کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں۔ مکے سے مدینے جا رہا تھا، راستے میں امام صاحب نے مغرب نماز 2 رکعت پڑھا۔ مغرب دو رکعت تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ نماز نہیں ہوئی۔ اس نے سمجھا ہوگا مسافر ہے نا، لہٰذا یہ بھی 2 رکعت ہے، تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ 4 کی 2 ہو گئی تو 3 کی 1.5 پڑھتا ہے، 2 کیوں پڑھی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ضعیف ہے، بوڑھا ہے، بغیر عمرے کے مکے میں داخل ہو، اس پہ کوئی دم نہیں۔ کچھ ایجنٹ جو ہیں عمرے کے ساتھ غیر محرم عورتوں کو ساتھ ملا دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ دعا کریں اللہ میری ساس کو ہدایت دے، میری بیوی کو میرے پاس نہیں آنے دیتی، حالانکہ میرا اور بیوی کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ ایک ہی دفعہ بہانے سے بیوی کو لے کے اس علاقے کو ہی چھوڑ دیں، نہ سانس کو ملے گی نہ سانس روکے گی، سانس کا سانس ہی بند ہو جائے گا۔ تم بھی تو خوش آمد کرتے ہو، اچھا جی ٹھیک ہے۔ حالت احرام میں چادر اوڑھ کے سو گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ قسطوں پہ چیزیں دی جاتی ہیں وہ جائز ہیں۔ ماہواری کے دوران حرم میں عورت نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ اگر دونوں نے عمرہ کر لیا ہے ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ دوران احرام کسی نامحرم کی کال آ گئی تو اس میں کاٹ دو یا سن لو، احرام نہیں ٹوٹتا، لیکن تم کوئی عشق مشوقی نہ شروع کر دینا، یہ کوئی ضروری بات ہو۔ نئے ماسٹر ہوں، میرا تنخواہ بینک سے آتا ہے تو آپ تو مجبور ہیں، کیا کریں، لیتے نہیں، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں۔ حضرت آدم نے حضور کا وسیلہ دیا تھا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، مولویوں نے کہیں سے لکھا ہے، ورنہ قرآن میں موجود ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ فوت شدہ ماں باپ کے لیے ایک کے لیے ایک عمرہ۔ طواف کا ثواب ایسے ہے کوئی غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے۔ بینک والے گاڑی کسٹمر کے لیے لے لیں، کسٹمر کو پسند نہ آئے تو بینک والے گاڑی واپس دے سکتے ہیں، بالکل واپس دے سکتے ہیں، یہ وہ جائیں ان کا کام جانے۔ وہ بینک والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، پاگل نہیں ہوتے، وہ تم سے پہلے گاڑی کو پسند کروائیں گے پھر خریدیں گے، پہلے نہیں خرید کر کے کھڑی کر دیں گے۔ ہم 3 بھائی ہیں، میں چھوٹا ہوں، گھر کا کام کاج دیکھ بھال برتن اور کام کرتا، گھر کے بڑا ہو کے کاروبار میں لگ گیا، 20 سال تک کاروبار کا ترقی پیدا ہوئی۔ بہرحال آپ کی جائیداد میں بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں جو آپ نے کمائی ہے، بھائی اپنے باپ کی جائیداد میں حصے دار ہیں۔ پوری امت کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو عالم بنائے، دین والا بنائے۔ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے۔ حضور نے بھی اگر اہل کتاب بادشاہوں کو خط لکھے تو والسلام علی من اتبع الہدی لکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا ارحم الراحمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین والے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز، ان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں اللہ، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، اگر کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔